بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکاۃ المصابیح کے درس نمبر 82 میں باب الاطعمہ فصل اول سے حدیث نمبر 4179 سے لے کر 4186 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول التلبینۃ مجمۃ لفؤاد المغیظ تذہب ببعض الحزن، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، میں نے رسول کریم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تلبینہ بیمار کے دل کو تسکین و قوت دیتا ہے اور بعض غموں کو دور کر دیتا ہے۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں یہ بتایا گیا کہ بیمار آدمی کے لیے تلبینہ بہترین غذا ہے۔ تلبینہ یہ اس حریرہ کا نام ہے جو آٹے اور دودھ سے بنایا جاتا ہے۔ چونکہ دودھ کا عنصر زیادہ ہوتا ہے اس لیے اس کو تلبینہ کہا گیا ہے، جس کا مادہ لبن ہے۔ اس میں شہد وغیرہ میٹھا بھی ملایا جاتا ہے۔ یہ نرم ہوتا ہے، پیا بھی جا سکتا ہے۔ دودھ ملا سوئیاں جو عید پر بنائی جاتی ہیں وہ بھی اسی طرح کی ہوتی ہیں۔ شیر خورما بھی اسی کا مصداق ہے۔ مجمہ یہ مریحہ مفرحہ کے معنی میں ہے، یعنی فرحت بخش، راحت رساں ہوتا ہے، جس سے دل خوش ہو کر قوی ہو جاتا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، ان خیاط دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم لطعام صنعه فذهبت مع النبي فقرب خبز شعير ومرقا فيه دباء وكديد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي الكسعة فلم أزل أحب الدباء بعد يومئذ، متفق عليه۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک دن درزی نے نبی کریم کو اپنے تیار کیے ہوئے کھانے پر مدعو کیا۔ نبی کریم کے ہمراہ میں بھی گیا۔ اس نے جو کی روٹی اور شوربہ لا کر دسترخوان پر رکھا جس میں کدو اور خشک گوشت تھا۔ چنانچہ میں نے دیکھا نبی کریم کو کدو چونکہ بہت مرغوب تھے، اس لیے آپ پیالے کے کناروں میں سے کدو کو تلاش کر کر کے کھاتے تھے۔ اسی لیے اس دن کے بعد سے میں کدو کو بہت پسند کرتا ہوں، کیونکہ وہ تاجدار انبیاء کو بہت پسند تھا۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ خیاط یہ درزی کو کہتے ہیں۔ اس خوش قسمت نے حضور کی دعوت کی، شوربے میں خشک گوشت کے ٹکڑے تھے اور کدو کے پارچے تھے۔ قدید یہ خشک گوشت کے ٹکڑوں کو کہتے ہیں۔ کدو اور لوکی اور ٹینڈا سب ایک ہی مزاج کی سبزیاں ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ غریبوں کی دعوت قبول کرنا یہ تاجدار انبیاء کی سنت ہے، اور اپنے خادم کو ساتھ بٹھا کر کھانا کھلانا اور برتن کے اندر مختلف چیزیں ہوں تو اس کا انتخاب کرنا اور لینا جائز ہے، بشرطے کہ شرکاء پر گراں نہ ہو۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحتز من کتیف شاة
فی یدہ فدعی الی الصلاۃ فالقاها والسکین التي يحتز بها ثم قام فصلى ولم يتودع، متفق علیہ۔ حضرت عمر بن امیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم کو دیکھا کہ آپ بکری کا شانہ جو آپ کے ہاتھ میں تھا چھری سے کاٹتے تھے، پھر آپ کو اسی دوران نماز کے لیے بلایا گیا تو آپ نے شانے کو، اس چھری کو جس سے وہ شانہ کاٹ رہے تھے وہیں چھوڑ کر کھڑے ہو گئے اور نماز ادا کی۔ آپ نے اس وقت وضو نہیں فرمایا کیونکہ آپ باوضو تھے۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو لازم نہیں ہوتا۔ یا حتزو کے حوالے سے بتا رہے ہیں ای یقطعو، چھری کے ساتھ کاٹنے کو کہتے ہیں۔ اگر گوشت سخت ہو تو اس کو چھری سے کاٹنا بہتر ہے، لیکن اگر گوشت نرم ہو تو اس کو چھری سے کاٹنا مناسب نہیں ہے بلکہ عاجم کا ناپسندیدہ طریقہ ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اہل حق جب نماز کی اذان سنتے ہیں تو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو لازم نہیں آتا۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلواء والعسل، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں نبی کریم میٹھی چیز اور شہد کو بہت پسند فرماتے تھے۔ الحلوا سے مراد مطلق میٹھی چیز ہے، اس کے بعد عسل کا ذکر تخصیص بعد التعمیم ہے، اور اگر حلوا سے معروف حلوا مراد ہو تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، البتہ خاص کرنا محل نظر ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سأل اہلہ الادومہ فقالوا ما عندنا الا خل فدعا به فجعل يأكل به وَيَقُولُ نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ۔ حضرت جابر سے روایت ہے، ایک دن نبی کریم نے اپنے گھر والوں سے سالن مانگا۔ گھر والوں نے کہا ہمارے پاس سالن نہیں ہے، البتہ سرکہ ہے۔ چنانچہ نبی کریم نے سرکہ منگوا لیا اور اس کے ساتھ روٹی کھانے لگے، اور یہ فرماتے تھے کہ سرکہ بہترین سالن ہے، سرکہ بہترین سالن ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ ادام یہ سالن کو کہتے ہیں اور الخل یہ سرکہ کو کہتے ہیں۔ سرکہ کم خرچ بالا نشین سالن ہے، ادام بھی ہے، طعام بھی ہے اور بدن کے لیے مفید بھی ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکمأۃ من المن وماؤها شفاء للعین، متفق علیہ۔ وفی روایت لمسلم من المن الذی انزل اللہ تعالی علی موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت سعید بن زید کہتے ہیں نبی کریم نے فرمایا کھمبی من کی ایک قسم ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے، اور مسلم کی روایت میں ہے کہ کھمبی اس من میں سے ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر نازل کیا تھا۔ اس کی توضیح کے اندر شارحین کرام لکھتے ہیں الکمأۃ اس کی جمع اکمعو ہے۔ زمین اور پہاڑ میں بوسیدہ لکڑیوں اور بعض درختوں کی جڑوں کے پاس یہ نبات پیدا ہوتا ہے۔ اس کی کئی اقسام ہیں، ہمارے ہاں دو مشہور ہیں، اس کو اردو میں کھمبی اور ہماری زبان میں خرڑی کہتے ہیں۔ یہ موسم برسات میں ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ اس کو شحم الارض بھی کہتے ہیں، چونکہ یہ چربی کی مانند ایک زمینی نبات ہے، دودھ میں یا پانی میں پکاتے ہیں، یہ عمدہ گوشت کی طرح لذیذ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ ایک نعمت ہے، جس طرح بنی اسرائیل کو صحرا میں بطور نعمت من و سلوہ عطا کیا گیا تھا،
حضور علیہ السلام نے اس کا ایک فائدہ یہ بھی بتایا کہ اس کے پانی کو اگر نچوڑ لیا جائے اور رات کو ایک قطرہ آنکھ میں ڈال لیا جائے تو نظر ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأکل الرطب بالکثاء، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں میں نے رسول کریم کو ککڑی اور تازہ کھجور ملا کر کھاتے دیکھا ہے۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ اور رطب یہ تر کھجور کو کہتے ہیں اور الکثاء یہ ککڑی کو کہتے ہیں جس کے لمبے لمبے پھل ہوتے ہیں گویا سانپ ہیں۔ کھجور گرم ہوتی ہے اور ککڑی ٹھنڈی ہوتی ہے، اس طرح دونوں کو ملا کر اعتدال پیدا ہو جاتا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمر الزہران ننجل کباث فقال علیکم بالاسود منہ فإنہ اطیب فقیل اکنت ترعى الغنم قال نعم وهل من نبی الا رعاها، متفق علیہ۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ ایک موقع پر ہم رسول کریم کے ہمراہ مقام مر الزہران میں تھے جو مکہ کے قریب ایک جگہ ہے، اور پیلو کے پکے پکے پھل جمع کر رہے تھے۔ تاجدار انبیاء نے فرمایا اس کا جو پھل سیاہ ہو وہ لے لو کیونکہ وہ اچھا ہوتا ہے اور فائدہ بھی پہنچاتا ہے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ نے بکریاں چرائی ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اور کون سا نبی ہے جس نے بکریاں نہیں چرائی ہیں؟ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ بمر الزہران یہ مکہ کے قریب ایک مکان کا نام ہے۔ یہیں پر حضور علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر پڑاؤ ڈالا تھا۔ نجنی کے حوالے سے بتا رہے ہیں، چننے اور توڑ کر حاصل کرنے کے معنی میں ہے۔ الکبات یہ پیلو کے پکے پھلوں کو کہتے ہیں۔ وَهَلْ مِن نَبِيٍّ، صحابہ کرام نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کی آپ سے ہی یہ جب سنا کہ پیلو کے پھلوں میں سے سیاہ کھاؤ زیادہ یہ لذیذ ہوتا ہے، تو اس پر صحابہ نے اندازہ لگایا کہ یہ معلومات صرف ان لوگوں کو ہوتی ہیں جو صحرا میں بکریوں کو چراتے ہیں۔ اس وجہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے بکریاں چرائی ہیں؟ تاجدار انبیاء نے ایک ضابطہ کی طرف اشارہ کیا کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، اور اس میں یہ حکمت ہوتی ہے کہ بکری ایک عاجز اور کمزور حیوان ہے مگر طبعی طور پر چرنے میں نہایت متحرک ہے۔ درخت کا ایک پتا ایک جگہ سے کھایا اور دیکھتے ہی دیکھتے دوسری جگہ پہنچ جاتا ہے۔ اگر معمولی پتھر سے اسے مارا گیا تو بکری مر جاتی ہے۔ جنگل کے اندر بکری کے دشمن بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ لومڑی بھی اس کو پھاڑ سکتی ہے، اس لیے بکریاں چرانے والوں کے مزاج میں عاجزی، اعتدال اور سخت برداشت کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے، اور یہی چیزیں ہیں جس کی انبیاء کرام کو ضرورت پڑتی ہے تاکہ مستقبل میں عوام کے پاس جا کر کھلے سینے اور ٹھنڈے دماغ سے انہیں سمجھائیں۔ بکریاں چرانے سے نظم و ضبط کی مہارت بھی حاصل ہوتی ہے جس سے انسانوں کو منظم کرنا، ان کی گرم نرم کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔